سر پڑھیے نا آپ نے, آپ یعنی اس کا نام لکھا ہوا ہے, نام پہ لگا ہوا ہے فلوئڈ, اوپر ڈسپیچ نمبر ہی کوئی نہیں, ڈسپیچ نمبر ہی کوئی نہیں اوپر. ہاں جی ہاں جی, ڈسپیچ نمبر بھی دیتے ہیں اور آپ کو بھیجنے والے کا نام بھی دیتے ہیں نا, تاکہ آپ گھر پہنچ جائیں ان کے. آپ کو میں دیتا ہوں, سارا کچھ دیتا ہوں. آپ جماعت کی طرف سے آئے ہیں یا اپنی پرسنل کیپیسٹی میں آئے ہیں؟ میں طاہر خان صاحب کو بیٹر سمجھتا ہوں کئی, یہ جو طاہر خان صاحب ہمارے آتے ہیں نا کالر, میں ان کو بہتر سمجھتا ہوں کئی احمدیوں کا دیں گے. نہیں میں نہیں چھیڑ رہا جی, یہ جو قصہ چل رہا ہے, یہ جو ایک لیٹر لگایا گیا ہے, یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فوٹو سٹیٹ ہے, تو اس میں میوچولیٹڈ ورڈز بھی ہو سکتے ہیں, اصل لیٹر پیش کیا جائے. اچھا جی, اچھا اصل لیٹر کس طرح سے, جو یہ مطلب ہے آپ کہ اس ادھر کا آپ کے پاس ہیں, آپ سے اصل لنک ہے لیٹر دینے جی, وہ ڈسپلے کی جائے. جی جی رفاقہ صاحب طریقہ بتا دیں ساتھ, اصل لیٹر کس طرح سے پیش کیا جائے. اسٹارٹنگ فرام یہ شروع ہو رہا ہے, میں وہ نہیں, میں وہی بتاتا ہوں کہ یہ فکرہ سٹارٹ یہیں سے ہو رہا ہے کہ عہدیداران نہیں مان رہے. مطلب یہ نہیں, آپ نے لیٹر پڑھا ہے, ایک منٹ, آپ نے لیٹر رفاقہ صاحب مجھے لگ رہا ہے آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. وہ ساری وہ لگائی جائے اور قضا کا فیصلہ ایک بھی تو اس آپ پہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں نا, آپ سنتے تو تیسرا ہیں, یہ ہے اگلے کہ ایسے لیٹر جو آتے ہیں, میں نے آپ پڑھا ہے. ایک منٹ پڑھا ہے, کہاں سے شروع ہو رہا ہے ذرا ایک منٹ, پلیز یعنی غور سے یعنی سنتے جائیے, سنائیے گا. اس لیٹر اسپیچ نمبر نہیں, یہ ایک منٹ نا رفاقہ صاحب, ایسے تو نہ کیا کریں کہ بس سنتے جائیں, آپ ایک غلط بات کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے لیٹر کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, آپ پڑھتا نہیں کہاں سے پڑھ رہے ہیں. کہ دارالقضاء یا عدالت کا ایک منٹ, آپ کہیں پیچھے چل رہے ہیں, میں بات جو کر رہا ہوں میری سنیں. آپ نے ایک اتنی بڑی بات کر دی کہ یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے, اور وہاں سے تو وہ شروع ہی نہیں ہو رہا لیٹر. مجھے لگتا ہے آپ بھی آئے ہیں طاہر خان صاحب کی طرح جذباتی ہو کے بس بات کرنا شروع کر دیے. پڑھیے ذرا, ہمیں پڑھ کے سنائیں ذرا لیٹر کے ہے کیا جو ہم نے شو کروایا ہے, اور آپ کیا پڑھ رہے ہیں. ہاں جی جی پڑھیے گا ذرا سر, پڑھیے نا. آپ نے آپ یعنی اس کا نام لکھا ہوا ہے, نام پہ لگا ہوا ہے فلوئڈ, اوپر ڈسپیچ نمبر ہی کوئی نہیں, ڈسپیچ نمبر ہی کوئی نہیں اوپر. ہاں جی ڈسپیچ نمبر بھی دیتے ہیں اور آپ کو بھیجنے والے کا نام بھی دیتے ہیں نا, تاکہ آپ گھر پہنچ جائیں ان کے. آپ کو میں دیتا ہوں, سارا کچھ دیتا ہوں, آپ صرف اتنا میری ریکویسٹ پہ عمل کیجئے. آپ بڑی چلاک ہے یہ جماعت ماشاءاللہ بندے ڈھونڈنے میں, اور آپ لوگ لگے بھی ہوں گے ڈھونڈنے میں. اس کا مجھے میری بات کا جواب دیں اصل احمد صاحب. لیٹر پیش کریں, ہاں جی عدالت کا فیصلہ اس کے ساتھ لگا. ان سے پوچھیں یہ مسرور کے پرائیویٹ سیکرٹری, آپ مسرور صاحب, اچھا آپ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پہ مسرور صاحب کو, یا اپنی ذاتی رائے میں آئے ہیں آپ بھی؟ نہیں, اگر کر رہے ہیں تو ذرا اپنا دکھائیں اتھارٹی لیٹر مجھے. جی میں وہی تو آ رہا ہوں نا شیخ صاحب, بتائیے گا رفاقہ صاحب, آپ جماعت کی طرف سے آئے ہیں یا اپنی پرسنل کیپیسٹی میں آئے ہیں؟ ہاں جی, اب آواز ہی نہیں آئے گی. ہیلو, آپ کو تو آ رہی ہے نا شیخ صاحب, کو ہاتھ ہلا دیں, پتہ چل جائے. فاروق بھائی اس جماعت کے افراد ہم سے تو میں نے مطالبہ کر رہے ہیں جو اپنے خلیفہ کی نہیں مانتے. وہ نہیں ہے اس پہ, اس کا مطلب ہے جو اپنے خلیفہ کی نہیں مانتے. نہیں رفاقہ صاحب, اور اس کا پہلا لنک دیں فیصلہ. رفاقہ صاحب بریک پہ تو پیر رکھے نا, 2-3 کوسچنز ہو گئے ایڈ, آپ نے جواب نہیں دیا, آگے بات کچھ اپنی چلائی جا رہے ہیں. پہلی تو میں کہہ رہا ہوں مجھے پہلے صحیح خط پڑھ کے سنائیں جو آپ تک پہنچا ہے, جہاں سے بھی آپ پڑھ رہے ہیں. اور آپ کہہ رہے جانے کہ یہ جو ہے یہ فوٹو سٹیٹ ہے, مجھے لگ رہا ہے آپ کے سامنے ہے ہی نہیں خط, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ تو پتہ نہیں کہاں سے پڑھ رہے ہیں. آپ ایسا کریں جو آپ لوگ کہتے ہوتے ہیں نا, 2 صفحے آگے سے پڑھیں 2 پیچھے سے, ذرا 2 لائنیں پیچھے سے پڑھ کے سنائیں مجھے پلیز. خدایا, آپ میری بات سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ فاروق بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کو 1 منٹ, فاروق بھائی 1 منٹ ان کو پیچھے بیک ایسے ہے کہ آپ شور نہ کریں اور میری بات ایک منٹ ان کو بیک, میں گزارش کروں. فاروق بھائی ان کی آواز کا مسئلہ ہے, میں ایز اے ویور اس کو کر رہا ہوں, وہ کسی اور جگہ پر پروگرام سن رہے ہیں, یہاں وہ اس چیز کو لگایا ہوا ہے, وہ آواز مل نہیں رہی ہے. وہ بہت دیر بعد ہماری بات سنتے ہیں, اس کا وہ جواب دیتے ہیں, بیچ میں ہم بول رہے ہوتے ہیں, آواز ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے, نہ ان کو پتہ چل رہا ہے نہ ہمیں پتہ چل رہا ہے. اس کا حل پتہ کیا ہے, ہاتھ میں دوسرا بندہ بیٹھا ہوا ہے, ساتھ میں دوسرا بندہ بیٹھا ہوا ہے. ان کو پتہ کیا کریں, ان کو نیچے بٹھا کے رکھیں, ان کو ہم اینڈ میں لیں گے. پہلے جو ناظرین ہمارے دوسرے کالرز بیٹھے ہیں ان کا وقت نہ ضائع ہو, قیمتی لوگ آئے ہیں, یہ ادھر ہی ہیں, انہوں نے کہیں نہیں جانا. کیا ہے جی,
وہ نمبر دیں میں کہہ رہا ہوں چلے وہ میں جماعت کر دیتا ہوں. وہ ہاں جماعت جی وہ جماعت جو اپنے خلیفہ کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں سمجھتی وہ ہمیں ڈیمانڈیں کر رہی ہے کہ جی آپ نا ہمیں وہ نمبر لا دیں. وجہ بھائی میں بہت ٹھیک ہے شکریہ. شیخ صاحب جتنے پوائنٹ ہمارے سامنے آئے ہیں چلے ہم کر دیتے ہیں جی ہم کر دیتے ہیں کلیئر ان کو. ہمارے سوال کا تو جواب دیا نہیں انہوں نے کہ ایک تو یہ کہ کیا خلیفہ صاحب کی طرف سے آئے ہیں بھئی شیخ صاحب نے کہا تھا آ جائیں کو کال شال ملا لیں کو کنفرم کر لیں پیچھے وہ اگا دوڑ پیچھا چھوڑ اپنے گھر کی خبر نہیں لینی آگے آ جانا. نمبر 2 دوسرا جو میرا پوائنٹ تھا یہ صاحب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پہلی لائن کیا ہے. یہ دیکھیے ناظرین آپ کے یہ آئے تو ہیں ڈیفینڈ کرنے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ رہے ہیں کہ جی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے نہ لفظ وہ ہے نہ وہ بات ہے. اب شیخ صاحب جو انہوں نے جو جتنی مجھے سمجھ میں آئی جو چیزیں انہوں نے کی ایک تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے یہ اوپر جو وائٹ مارکر سے مٹایا ہے نا ہائے نمبر دے نام بتا دیں کہ کس کو کدھر گیا لیٹر ہمیں مل جائے جی ہم سورس پکڑیں جا کے. دوسرا ہمیں نمبر دے دیں ڈسپیچ نمبر دے دیں. اگر تو آپ آئے ہیں خلیفہ مسرور صاحب کی طرف سے تو پھر کر لیتے. شیخ صاحب ان 2 پوائنٹس کے اوپر اگر آپ چاہیں تو بات آپ کریں جتنا ہمیں سمجھ آئیے تاکہ ان کو جواب مل جائے جی. پھر میں نیکسٹ کالر کو پہلی چیز تو یہ ہے کہ سارا کچھ اس کے اوپر موجود ہے لیکن آئی ڈی دینا جو ہے وہ کسی طور پہ بھی کسی کا بنتا نہیں. نمبر 1. نمبر 2 ایگزیکٹلی اگر یہ شخص آ کے مطلب خاص طور پہ جو میں بات کرنے لگا ہوں پرٹیکولرلی اگر ایک شخص کہے کہ میں دفتر پرائیویٹ سیکٹری میں کام کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں جب اس سے پوچھوں کہ اپنا نام بتاؤ تو کیا وہ نام بتائے گا اپنا؟ پھر وہ یہ بتائے کہ ہاں منیر جاوید جو پرائیویٹ سیکٹری ہے وہ میرا امیڈیٹ باس ہے اگر اس کو تسلیم کرے اور یہ مجھے بتائے کہ اس کا سیکیورٹی نمبر کیا یہ دے گا. اگر نہیں دے گا یہ تمام انفارمیشن نہیں دے گا تو اس کی ریزن کیا ہے؟ وہ کہے گا جی سیکیورٹی ریزن نہیں دیتے. تو یہ ہمیں بیوقوف سمجھتا ہے کہ جس شخص نے یہ چیز بھیجی ہے کی ہے کہ ہم اس کی ساری انفارمیشن ان صاحب کو دیں جن کا اپنا نہیں پتا یہ کون ہے کون نہیں ہے. ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ احمدی ہے؟ سلسلہ یہ ہے کہ بات یہ ہوتی ہے کہ جو جماعت کے بندے ہیں ایک تو ان کی گفتگو سے کہ وہ کتنا پڑھے لکھے ہیں کتنا اس سسٹم کو جانتے ہیں ان کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے. دوسرے نمبر کے اوپر ان کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہے. وہ صرف اس خط کو دیکھتے ہی سارا کچھ وہ جان جائیں گے کہ ہاں ان کا کہنا کہ جی یہ فوٹو کاپی ہے. بندہ ان سے پوچھے کہ یہ سکین ہوا پیج نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا بھائی؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا شیخ صاحب کے بتا دیں کون سی ٹی چوک میں بیٹھے ہیں آپ ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں حضور لیٹر لے کے میں آ جاتا ہوں. پھر آپ نے اگر بات کو چیلنج کرنا میں نے ابتدا میں اب دوبارہ میں دوہرا دیتا ہوں ان کو چاہیے اگر یہ کوئی بزرگوار ہیں نوجوان ہیں یا ابھی ماشاءاللہ سے ٹین ایجر ہیں تو میں انہیں سمجھا دیتا ہوں کہ میں نے اپنے ابتدا میں کہا تھا کہ آپ پتہ کر کے اس چیز کے یہ زبانی یہ چیزیں لے لیں اور پتہ کریں وہاں سے کہ آیا یہ ایسی چیز جو ایک لیک ہوئی ہے یا کسی نے بھیج دیا ہے تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ جو چیز ہو رہی ہے. تو جماعت وہ پوچھنے جاتے تو انہوں نے فوراً روک دینا تھا یہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ وہاں نہیں جائیں گے ان کی بات نہیں سنیں گے. یہ ہوتا تھا ان کے ساتھ جی. اب یہ بات جو ہے اگر انہوں نے جماعت کے سسٹم میں کام کیا ہوا ہو تو ان کو پتہ ہو. جب آپ ایک سسٹم کے پرزے ہی نہیں ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں آپ وہ ہیں لوگ جو اوبر پہ بیٹھے سواری کرنے والے ہیں آپ کو کیا پتا کہ گاڑی کا سگنل دائیں دینے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے ریس دینے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے سٹارٹ کرنے کو کیا. آپ تو صرف سواری کرنا جانتے ہیں لیکن آپ نے سڑکیں وہی دیکھی ہیں جو ڈرائیور دیکھ رہا ہے. آپ کو سارا کچھ ارد گرد وہی نظر آتا ہے جو اس کو نظر آتا ہے اور آپ کہیں جی میں اس رستے سے واقف ہوں سڑک کا مجھے پتا بالکل پتا ہے لیکن اس گاڑی کا نہیں پتا جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ چلتی کیسے ہے. آپ اس سسٹم کو سمجھے اور جب آپ زیادہ ہوشیار بنتے ہیں نا تو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ بات کیا ہے. تھینک یو یار. فاروق بھائی سے پہلے آپ کالر کو لیں صرف ایک دو بات میں نے ان کے حوالے سے کرنی جو کر رہے تھے. اچھا شیخ صاحب میں نے نا یہ سائیکی نوٹ کی ہے کہ زیادہ تر وہ لوگ جو میں نا مانو والے ہوتے ہیں نا جن کا کان چٹا ہوتا ہے ان کے نا 2-3 قسم کے ہر میں کہتا ہوں آپ کل ہو اللہ احد کے اوپر ان کو لے لو گے نا وہ 2-3 قسم کے ایکسکیوز دیں گے. 2 لائنیں آگے پڑھو 2 لائنیں پیچھے پڑھو اس کا اوریجنل ترجمہ کرو یہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہو اوریجنل کتاب دکھاؤ. یہ 3-4 ایکسکیوزز ایسے ہیں جو ہر دلیل کے اوپر لگائے جا سکتے ہیں اور اس کو یہ ثابت کیا جاتا ہے
मरियम नवाज की तरह फांट गया है इसका। एग्जैक्टली इसका, हाँ कैलबरी फॉन्ट। अच्छा ये मैं अच्छा हकीकत बताऊं, ये जो दोस्त आए थे जो इस पर बात करना चाह रहे थे, ये सिर्फ नंबर टांगने के लिए आए थे। मैं ना आपको बताता हूं, मेरी बात सुने, जो बंदा तहकीक के लिए आता है ना, चीजों को समझने के लिए आता है, मैं ताहिर खान साहब को बेटर समझता हूं कई, ये जो ताहिर खान साहब हमारे आते हैं ना कॉलर, मैं इनको बेहतर समझता हूं कई अहमदियों का दिया नहीं। उसकी वजह पता है क्या? उसकी वजह ये है, वो साफ आके कहते हैं यार मैं ये तो वो तो बस थी सीधी बात, ठीक है। वो अपनी बीच में कहानियां शुरू करते हैं, मगर वो नंबर टांगने वाला सीन मैंने कभी महसूस नहीं किया कि वो नंबर टांग रहे हो। कई अहमदी मैंने देखे आते हैं, आता जाता कुछ भी नहीं बस नंबर टांगने। और शेख साहब आपको क्या हो गया है? नहीं नहीं मना कर रहा हूँ, नहीं नहीं अच्छा ठीक हो गया, आपको क्या हो गया? ओके ओके निकालो मेरे, बहुत शुक्रिया। ओके ओ मैं क्या यार, अल्लाह भला करे जी, क्या हो गया शेख साहब को? आत्मा वात्मा वाले सीन में हम नहीं यकीन करते। नहीं नहीं। Allah